بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کی جانب سے جماعت نحم میں میں ہوں حمیرہ ارم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے گزشتہ لیکچر میں سورہ انفال رکوع نمبر 1 سے 5 کی دہرائی اور انہی رکوع کی آزمائش لی گئی تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کام کی طرف۔ آج کی کلاس کا تدریسی مقصد سورہ انفال الدرس الثانی جز جیم آیات 45 to 48 پیج نمبر 17 to 18 آیات کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ کی دہرائی اور ان کا مفہوم سمجھانا ہے تاکہ آپ لوگ ترجمہ، الفاظ معنی اور مختصر و مشقی و اضافی سوالات کی تیاری آسانی سے کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 17 اوپن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایھا اے الذین آمنوا ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا آمنا سامنا ہو یعنی تمہارا مقابلہ ہو، فئۃ کسی جماعت سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً کثرت سے یعنی بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 45 میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ جنگ میں ڈٹ کر بہادری سے لڑنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر فتح کے خواہش مند جو اہل ایمان ان آداب کو سامنے رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ وہ آداب کون سے ہیں؟ نمبر 1 ثابت قدم رہنا اور دوسرا اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ آیت نمبر 46 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو یعنی اللہ کی فرما برداری کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا پس تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ جاتی رہے گی، رِیحُکُمْ تمہاری ہوا یعنی تمہارا رعب و دبدبہ کفار پر، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی مع ساتھ ہے، صابرین صبر کرنے والوں کے۔ آیت نمبر 45 میں مسلمانوں کو جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرو۔ آپس کی نا اتفاقی اور فساد سے کفار پر تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، جو مسلمانوں کی شکست کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اس دوران پیدا ہونے والی مشکلات کو برداشت کرنے کو اپنا شعار بنایا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یاد رکھیں اگر ایسی مشکلات میں صبر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرمائے گا۔ اب اس دونوں آیات کی روشنی میں ہماری ایکسرسائز کا کوسچن نمبر 1 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جس کا آنسر انہی 2 آیات میں ہے۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو درج ذیل کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ثابت قدم رہو یعنی میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، ان مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ نمبر 2 اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 4 جنگ میں آنے والی مصیبتوں کا صبر سے مقابلہ کرو۔ مسلمانوں کو درج ذیل باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1 آپس میں جھگڑا کرنے سے بچو، تکبر اور ریاکاری سے اجتناب کرو۔ آیت نمبر 47 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح خَرَجُوا جو نکلے، مِن دِيَارِهِمْ اپنے گھروں سے، بَطَرًا اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور دکھانے کے لیے لوگوں کو،
وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یعنی یہ کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ بما جو کچھ یعملون تم کرتے ہو محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کے تمام اعمال کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 47 میں کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں کو کفار کا طرز عمل اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں ابو جہل جنگ کے لیے اپنے گھروں سے تکبر اور غرور کے ساتھ اپنی طاقت پر اتراتے ہوئے نکلا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے مسلمانوں کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ تم کافروں جیسے نہ ہونا، جب تم جہاد کے لیے نکلو تو اتراتے ہوئے نہ نکلو، بلکہ عاجزی سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے تمام اعمال سے باخبر ہے، لہٰذا کفار کا تکبر و غرور اور ان کی طاقت کسی کام نہ آئے گی، اور وہ جو کچھ بھی کر لیں حق کی مخالفت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 48، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَإِذْ زَيَّنَ، اور جب، زَيَّنَ آراستہ کر کے دکھائے، یعنی خوشنما کر کے دکھائے، لہم الشیطان، لہم ان کے لیے، شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال یعنی ان کے کام، وقال اور کہا، لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی یہ کفار کو شیطان کہہ رہا ہے کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناسی لوگوں میں سے، وَإِنِّي اور بے شک، جارن میں تمہارا رفیق ہوں، یعنی میں تمہارا معاون و حمایتی ہوں، اور جارن کے معنی پڑوسی یا ہمسائے کے بھی ہوتے ہیں، لکم تمہارا، فلما پس جب، ترات کے معنی ہیں آمنے سامنے ہوئے، فیاتانی دونوں لشکر، یعنی مسلمانوں کا لشکر اور کفار کا لشکر، ناکس علی عقبی تو شیطان الٹے پاؤں پھر گیا، وقالا اور کیا کہنے لگا، یعنی شیطان، انی بریئم بے شک میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، منکم تم سے، انی ارا بے شک، ارا میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کہ تم نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں، حقیقت میں وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ رہا تھا۔ انی اخاف اللہ بے شک مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ، شدید کا مطلب ہے سخت، عقاب کا مطلب سزا دینے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 48 میں بیان کیا جا رہا ہے قبیلہ قریش اور بنو کنانہ کی آپس میں دشمنی تھی، اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ بنو کنانہ کہیں مسلمانوں کی حمایت کر کے ہمارے لیے شکست کا باعث نہ بن جائیں۔ اس ڈر کو مٹانے کے لیے شیطان خود بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے لشکر میں آیا، یعنی شیطان کس کی شکل میں آیا؟ بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اور ابو جہل سے کہنے لگا، تم لوگ بالکل مطمئن رہو، اس معاملے میں ہم تمہاری حمایت کریں گے اور مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ جب غزوہ بدر شروع ہوئی، فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان کھسکنے لگا، یعنی واپس جانے لگا، تو ابو جہل نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ تو کہنے لگا، میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ الٹے پاؤں چلا گیا۔ حقیقت میں شیطان نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ میدان جنگ میں سے نکل گیا، اور اب مشرکین کی شکست یقینی ہے، تو اس لیے وہ چلتا بنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ہم ضمنیہ کام کی طرف۔ اس سبق کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ ضمنیہ کام، مشقی سوالات۔ کوسچن نمبر 1،
کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کوشچن نمبر 2، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ اضافی سوالات۔ کوشچن نمبر 3، جب مسلمانوں کا کفار کے لشکر سے سامنا ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 4، غزوہ بدر میں شیطان کس کی شکل میں شریک ہوا؟ کوشچن نمبر 5، انی ارا ما لا ترون سے کیا مراد ہے؟ کوشچن نمبر 6، باترن اور لفشلتم کے معنی لکھیں۔ نوٹ درج بالا سوالات ترجمہ، نوٹس اور لیکچر کی مدد سے یاد کریں اور تحریر کریں۔ نیز آیات کا ترجمہ اور الفاظ معنی کی بار بار